بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی سیالکوٹ سے بھیجی گئی ہے اور بھیجنے والے شخص کا اصرار تھا کہ جلد ہی اس سٹوری کو لگایا جائے تاکہ لوگ ایک انوکھی حقیقت کو جان سکے۔ تو آج کی کہانی ہم انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ میں کبھی اپنے جگری دوست کی شکل دیکھ رہا تھا تو کبھی نظریں جھکائے اپنی بے بسی پر، اپنے آنسوؤں پر ضبط کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھ، اس بات کی تو میں گارنٹی لیتا ہوں تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ وہ سامنے بیٹھا نہاری کے ساتھ تندور کی روٹی کھا رہا تھا اور ادھر اپنے گھر کے بارے میں سوچ سوچ کر ہی میری تو جیسی بھوکی مٹ چکی تھی۔ میں دونوں کونیاں ٹیبل پہ رکھ کے اپنا سر بیچ میں رکھے یہ سوچ رہا تھا کہ کیا مجھے فراز کی بات مان لینی چاہیے، لیکن مجھے ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ سوچ کیا رہا ہے پیارے، ہر ایک بار میرے ساتھ چل، اپنا دل بڑا کر، پھر دیکھ تیرے گھر میں ہریالی ہی ہریالی ہو جائے گی، پھر دیکھ تیرے گھر میں ہریالی ہی ہریالی ہو جائے گی۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بات پر یقین کروں یا نہ کروں۔ وہ کھانا کھانے میں مصروف تھا اور میں بے حد پریشان تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے 2-3 دن دو، میں سوچتا ہوں۔ میری بات سن کر اس کا منہ میں جاتا ہوا نوالا رکا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھ، میری بات سن، اب اپنی بیویوں سے مشورہ نہ لینے لگ جانا، ورنہ 40 سال کا تو ہو چکا ہے، اب بھی سوچے گا تو تیرا کام تو ہو گیا۔ میں نے بہرے کو بلا کر کھانے کا بل دیا اور غائب دماغی سے گاڑی چلاتا ہوا اپنے گھر پہنچا تھا، جہاں میری 6 بیویاں میری منتظر تھیں۔ میری آمد پر وہ 6 کی 6 میرے پاس آئیں اور کہنے لگے کہ اعظم آج اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں، سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنی پہلی بیوی کے پورشن میں گیا تھا اور بڑی وسیع جگہ پر میں نے اپنا حویلی نما گھر بنا رکھا تھا، جس کے چھوٹے چھوٹے پورشن بنائے ہوئے تھے، جہاں میری 6 بیویاں رہتی تھیں، اور میں نے آج تک اپنی کسی بیوی کے ساتھ نہ تو حق تلفی کی تھی اور نہ ہی زیادتی۔ لیکن آج اس قدر میں ذہنی پریشانی سے دو چار تھا کہ مجھے اپنی پہلی ہمسفر کی زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی، جو مجھ سے بس 5 سال ہی چھوٹی تھی۔ وہ میری پہلی شریک حیات تھی۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو کہنے لگی کہ کھانا کھایا ہے آپ نے؟ میں نے کہا کہ نہیں، کھانا نہیں کھایا اور بھوک بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ اب میں نے آپ کی پسند کی سبزی بنائی ہے اور میں نے بھی ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کھانا لگاؤ۔ اس نے دسترخوان پر کھانا لگا دیا۔ میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی، پیسے کی ریل پیل تھی، لیکن پھر بھی میں کھانا دسترخوان پر ہی کھاتا تھا۔ میں نے پہلا نوالا بنا کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالا اور اس نے نوالا بنا کر میرے منہ میں ڈالا تھا۔ مجھے اپنی پہلی بیوی سے بے حد محبت تھی۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ زندگی گزارتا۔ وہ میری خالہ زاد تھی اور بچپن کی منگ بھی تھی، لیکن 6 شادیاں کرنا میرے پاس بڑی مجبوری تھی۔ لیکن بیویوں کے معاملے میں یہ کہا جا سکتا تھا کہ میں خوش نصیب تھا، کیونکہ میری ساری بیویاں نیک ادوار کی مالک تھیں، 5 وقت کی نمازی تھی اور میں خود بھی نماز قضا نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس بار جو بات میرے دوست نے کہی تھی، میرا ضمیر اس بات کے لیے راضی نہیں تھا۔ اب میں یہی بہتر سمجھتا تھا کہ اس بات کا مشورہ اپنی بیوی سے لوں، لیکن ہمت نہیں جتا پا رہا تھا کہ کس طرح سے اس بات کو کہوں، جس پر میں نے پہلے سے ہی 5 سوکنیں لا کر رکھ دی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ جب صفیہ سے میری شادی ہوئی تو میں نے کہا تھا کہ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت ہو۔ میں دوسری شادی کرنے کا قائل نہیں۔ میں نے 10 سال صفیہ کے ساتھ ہی زندگی کا سفر طے کیا، لیکن اس کے بعد اس نے ہاتھ جوڑ کر خود مجھ سے کہا کہ خدا کے لیے دوسری شادی کر لو۔ اس کے بے حد اصرار پر میں نے دوسری شادی کی تھی، لیکن پھر بھی میں نا امید تھا۔ دوسری کے بعد تیسری، چوتھی اور پھر 5ویں اور اب 6ٹھی شادی، لیکن میری مراد اب تک پوری نہیں ہوئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری عمر بھی بڑھنے لگی اور اب تو بوڑھا ہو گیا تھا۔ کن پٹیوں کے بال سفید ہو چکے تھے، لیکن اتنی ہی میری پریشانی بھی بڑھ چکی تھی۔ مجھے وارث چاہیے تھا، اور ایک عجیب بات تھی کہ نہ تو میری پہلی بیوی میں کوئی کمی تھی اور نہ ہی مجھ میں، لیکن پھر بھی میں بے اولاد رہا، اور یہی مسئلہ میری باقی کی 5 بیویوں میں بھی تھا۔
بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا، نہ مجھ میں کوئی کمی تھی اور نہ ہی میری بیویوں میں۔ مجھے اب تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کھانا کھانے کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ وہ مجھے چائے کا ایک کپ بنا کر دے دے۔ جیسے ہی وہ چائے بنانے گئی، میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ بیڈ پر بیٹھ کر میں نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے سگریٹ نکالی اور پینے لگا۔ یوں تو میں سگریٹ کا عادی نہیں تھا، لیکن جب بہت زیادہ پریشان ہوتا تھا تو اسے پینا شروع کر دیتا تھا۔ جو بات میرے دوست نے کہی تھی وہ بات ایسی تھی کہ میں ذہنی انتشار کا شکار ہو چکا تھا۔ میرا دل اور ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں یہ کام کروں، لیکن اس نے مجھے گارنٹی دی کہ تمہارے گھر اولاد ضرور ہوگی۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ کسی بھی شخص کی گارنٹی اس بات کی علامت کیسے ہو سکتی ہے کہ اولاد ہوگی؟ میں نے نہ صرف ڈاکٹری کا علاج بلکہ حکیمی کا علاج بھی کروایا تھا۔ اس کے علاوہ دم درود جو کچھ بھی مجھ سے بن پڑا میں نے کیا تھا اور اپنی بیویوں کو بھی علاج کروایا تھا، لیکن اب تک میں مایوس تھا۔ اللہ کے حضور بھی رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کر چکا تھا، مفلوس کی، غریبوں کی بے تحاشا مدد بھی کرتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اب تک میں اولاد سے محروم تھا۔ یہ آخری راستہ تھا جو کہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن مجھے اپنے ایمان ڈگمگانے کا خطرہ محسوس ہونے لگا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ کوئی بھی شریف مرد وہ بات ماننے سے پہلے 100 بار سوچتا۔ میں ابھی اپنی سوچوں میں ہی گم تھا جب چائے کا کپ میری بیوی نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور چلتا ہوا سگریٹ میرے ہاتھ سے پکڑ کر بجھا دیا۔ وہ کہنے لگی کہ اعظم آپ نے پھر سے سگریٹ شروع کر دی۔ میں نے کہا کہ نہیں، بس یوں ہی کچھ پریشان ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے پتہ چل گیا تھا، آخر ایک عرصہ ہم نے ساتھ گزارا ہے۔ آپ کو جب بھی کوئی ذہنی پریشانی ہوتی ہے تو آپ میرے ہی گھر ہاتھوں سے میرا ہاتھ لے لیا۔ وہ میری بیوی نہیں، بہترین دوست تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے دیکھ کر مجھے دکھ ہوا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے سوتن کا دکھ دوں گا، لیکن مجبوراً دینا پڑا، کیونکہ لوگوں کی باتیں اور تانے سن سن کر میری بیوی صفیہ ذہنی طور پر بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ کوئی اسے سبز قدم والی کہتا تو کوئی بانجھ ہونے کا تانا دیتا، کوئی کہتا کہ حاملہ عورت کے پاس صفیہ تو تم مت ہی جاؤ تو بہتر ہے، کہیں تمہارا سایہ اس پر نہ پڑ جائے اور وہ بانجھ نہ ہو جائے۔ لوگوں کی اس قسم کی باتیں سن کر وہ دل برداشتہ سی ہو کے رہ گئی تھی۔ اس لیے ایک بار اس نے ہاتھ جوڑ کر رو رو کر میری منت سماجت کی کہ میں دوسری شادی کر لوں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ لیکن وہ رونے لگی اور اپنی قسمیں دینے لگی، اور اسی نے زبردستی میری شادی اپنی سہیلی سے کروائی تھی جو صفیہ کیوں گا۔ لیکن وہ رونے لگی اور اپنی قسمیں دینے لگی، اور اسی نے زبردستی میری شادی اپنی سہیلی سے کروائی تھی جو صفیہ کی ہی ہم عمر تھی، لیکن جہیز نہ ہونے کی وجہ سے باپ کی دہلیز پر عمر گزارنے پر مجبور تھی۔ میں نے صفیہ کے کہنے پر اس کی دوست سے شادی کر لی، لیکن مسئلہ وہی تھا، مجھے اس سے بھی اولاد نہ ہوئی اور اسی طرح وقت آگے بڑھنے لگا۔ میرے اندر اولاد کی خواہش کی شدت اس قدر بڑھنے لگی کہ جب بھی میں چھوٹے اور معصوم بچوں کو دیکھتا تو میرا جی چاہتا کہ انہیں پکڑ کر سینے کے ساتھ بھینچ لوں اور اپنے اندر باپ کی خوشی کو محسوس کر سکوں، اپنی اولاد کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کروں کہ کیسی ہوتی ہے۔ لیکن میں ابھی تک اس جذبے سے تشنا ہی تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میری اس خواہش میں شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ 2 کے بعد 3 اور 3 کے بعد 4 اور 5 6 شادی، لیکن اب تک اولاد کی خوشی مجھے نصیب نہیں ہوئی تھی، اور اب تو میرے بالوں میں سفیدی آنے لگی۔ اتنی ڈھیر ساری دولت اور جائیداد کا میں کیا کرتا جب میرا کوئی وارث ہی نہیں تھا؟ میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب صفیہ نے دوبارہ سے مجھے پکارا۔ وہ کہنے لگی کہ اعظم بتائیں کیا بات ہے؟ جب میں نے اپنے دوست کی بات اسے بتائی تو وہ مجھے حیرت اور تعجب سے یک ٹک دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا ہرگز بھی مت کیجیے گا۔ میں نے کہا کہ وہ مجھے اس بات کی گارنٹی دیتا ہے، کہتا ہے کہ اولاد لازمی ہو جائے گی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ وہ کہنے لگے کہ اعظم یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے اب تک سب کچھ جائز طریقے سے کیا ہے، لیکن تم مجھے بتاؤ کہ مجھے اولاد کی خوشی نصیب ہوئی؟
میرے اندر اولاد کی تڑپ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد جائز ناجائز ہر طریقے سے بس میرا بچہ میرے ہاتھوں میں آ جائے اور میں اپنے اندر کی تشنگی کو سکون پہنچا لوں۔ وہ کہنے لگی کہ میں آپ کو ایسی اجازت نہیں دے سکتی۔ اس کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے اور میں سمجھ سکتا تھا کہ میں اس کی کیفیت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے ہاتھ سے کھینچ لیے اور روتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ لیکن میں مجبوراً ہی صحیح لیکن یہ فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے اپنے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے اگلے روز ہی میں اپنے دوست کے پاس گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہاری بات منظور ہے، تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ۔ رات کا وقت تھا اور میں گھر سے کھانا کھا کر ہی گھر سے باہر نکلا تھا اور مصمم ارادہ کر چکا تھا، لیکن جیسے ہی میں گاڑی لاہور کے اس علاقے کی طرف بڑھا رہا تھا جہاں آج سے پہلے میں نے کبھی بھی قدم رکھنے کے بارے میں سوچا تک نہ تھا، تو میرا دل بڑی زور زور سے دھڑکتا، کبھی ان راستوں کا رخ نہیں کیا۔ لیکن میری بہت بڑی مجبوری مجھے یہاں لے کر آ رہی تھی، کیونکہ میرے دوست نے مجھے 100% گارنٹی دی تھی اور کہنے لگا کہ کام لازمی ہوگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کیسے ممکن تھا۔ بہرحال میں لاہور کی ہیرا منڈی کی گلیوں میں داخل ہو چکا تھا۔ میری نظریں شرم کے مارے بالکل جھکی ہوئی تھی اور ہر گھر سے گھنگروں کی آوازیں آ رہی تھی، تو کہیں ڈھول بج رہے تھے، تو کہیں ہارمونیم کی آواز تھی، تو کہیں گانوں کی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پہ رکھ کر اتنے زور سے دبائے کہ ساری آوازیں کم ہو جائیں۔ شرم کے مارے میری نظریں اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے اور میں یہ سب کر کیوں رہا ہوں۔ میں اپنی کیفیت کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی گلیوں سے ہوتے ہوئے میں نے ایک کشادہ گلی میں گاڑی کو داخل کیا اور ایک پرانی عمارت کے سامنے میرے دوست نے وہ گاڑی روکی تو سامنے ہی ایک پھولوں کی دکان تھی، جہاں پھولوں کے ہار، گجرے اور کلیوں کے بالوں میں لگانے والے گجرے بھی موجود تھے۔ گلاب اور موتیوں کی دل فریب خوشبو میرے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس کے ساتھ ہی پان کی دکان تھی، جہاں پر رئیس اور امیر زادے سفید پاجامے اور سفید کرتے پہنے پان لے کر منہ میں دبا رہے تھے۔ کوئی سگریٹ لے رہا تھا تو کوئی اپنے کپڑوں پر عطر لگا رہا تھا، کوئی پھول اور گجرے خرید رہا تھا۔ میرے دوست نے مجھے اترنے کا اشارہ کیا تو میں نے بڑی بے دلی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ میرے دوست نے گاڑی لاک کی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پان کی دکان پر لے آیا۔ میں نے کہا کہ یہ میں نہیں کھاتا، تو وہ کہنے لگا کہ اعظم یار، تو نے کہاں زندگی گزاری ہے؟ جس نے پان نہیں کھایا تو وہ بھائی کے کوٹھے پر جاتا ہی نہیں ہے۔ اس نے آنکھ وینک کی۔ میرا دوست قسم کا تھا، ایسی جگہوں پر اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا اور زبردستی اس نے پان میرے منہ میں رکھا۔ میں نے بس آدھا پانی توڑ کے اپنے منہ میں ڈالا اور مجھے یہ سب کچھ غیر مناسب سا لگ رہا تھا۔ پھر اس نے گلاب اور موتیے کی دکان سے گجرے خریدے اور پھر ایک عمارت میں مجھے اندر لے جانے لگا، جس کی سیمنٹ کی بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی اور اونچی اونچی سیڑھیاں تھیں۔ وہ کافی پرانی اور خستہ حال عمارت تھی اور اس گلی میں سب سے پرانی عمارت وہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ خاندانی رقاصہ ہے، پاکستان آزاد ہونے سے پہلے کی۔ یہ بات اس نے مجھے ایک آنکھ دبا کر کمینگی سے مسکراہٹ چہرے پہ سجا کر کہی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان کا خاندان کہاں ہوتا ہے؟ کیا طوائف بھی خاندانی ہوتی ہے؟ سیڑھیاں چڑھ کر جب میں اوپر آیا تو پورے صحن میں سفید چادریں بچھی ہوئی تھی اور اطراف میں میرون رنگ کے گاؤ تکیے پڑے ہوئے تھے، جہاں بڑے بڑے نواب بیٹھے ہوئے تھے اور سب کے سب پان کھا رہے تھے۔ ساتھ میں شیشے کے گلاسوں میں جو مشروب تھا وہ میں اچھے طریقے سے جان سکتا تھا۔ میں نے بہرحال نظریں ہٹا دی اور سامنے ایک لڑکی رقص کر رہی تھی۔ کونے میں ڈھول اور ہارمونیم والی بھی بیٹھے تھے اور پیچھے ایک غزل چل رہی تھی جس پہ وہ لڑکی رقص کر رہی تھی۔ میں نے بس ایک ہی نظر اسے دیکھا اور پھر اپنی نظروں کو اس پر سے ہٹا لیا اور اپنے آنے پر دوبارہ سے شرمندگی سی ہونے لگی۔ سامنے ایک تخت تھا جہاں پر ایک 60 اور 70 کی لگ بھگ عورت بیٹھی تھی۔ اس کی عمر 70 کے قریب ہوگی، لیکن اس کا پہننا اوڑھنا ایسا تھا کہ جیسے کوئی 22 سالہ جوان لڑکی۔ شوخ گلابی رنگ کا جوڑا اس نے پہن رکھا تھا اور اسی رنگ کی چوڑیاں ہاتھوں میں پہنی ہوئی تھی۔
सब उंगलियों में नाखून पॉलिश लगी हुई थी और मुंह में पान था। आतिशी लाल लिपस्टिक लगा रखी थी। आंखों में काला मोटा मोटा काजल लगाया हुआ था। उसे देखकर मुझे अजीब कराहत का एहसास हुआ। उस उम्र की औरतें तो हल्के रंग के कपड़े जेब तन करती हैं। उनके चेहरे पर तो बुजुर्गी का नूर होता है, लेकिन वो औरत बहुत ही अजीब थी, जो गाने के हिसाब से अपने हाथों को लहरा रही थी और अपने पैरों को हरकत दे रही थी। जैसे ही उसकी नज़र यासिर पर पड़ी तो कहने लगी कि यासिर मियाँ आए हैं, आइए आइए ज़हे नसीब, आपने तो काफ़ी महीने बाद रज्जो बाई के कोठे को रौनक बख्शी है। यासिर मेरा हाथ पकड़े मुझे उस औरत के पास ले आया। वो कहने लगा कि बस कुछ काम में मसरूफ़ था और कुछ बीवी को शक भी हो गया था। ये बात कहते हुए यासिर ने दोबारा से अपनी आँख दबाई थी और वो औरत खिलखिला कर हंसने लगी। वो कहने लगी कि अपनी जोरू से इतना डरते हो? तो यासिर हंसने लगा और फिर मुझे भी उसी तख्त पर बिठा दिया जहाँ वो औरत बैठी थी। वो कहने लगी कि ये कौन है? नया गाहक है क्या? तो यासिर कहने लगा कि इसे माहे जबीन से मिलवा दो, ये उसका गाहक है। वो औरत कहने लगी कि क्या उसे बच्चा चाहिए? यासिर कहने लगा कि हाँ। तो वो कहने लगी कि मेरी लड़की तो पूरी 9 माह के लिए पाबंद हो जाएगी, और तू जानता है कि माँ जबी मेरे कोठे का हीरा है। जितना वो मुझे कमा कर देती है कोई दूसरी लड़की नहीं देती। यासिर कहने लगा कि पैसों की फिक्र न करी, पैसे बहुत हैं इसके पास, मुँह मांगी कीमत देगा। ये सुनकर उस औरत की आंखें चमकी थी। वो कहने लगी कि अभी उसका रक्स होने वाला है, रक्स कर ले तो ये भी देख ले, फिर बाकी की बातें बाद में करेंगे। यासिर मेरा हाथ पकड़कर एक गाँव तकिए के पास ले आया और फिर मुझे बैठने के लिए कहा, लेकिन अभी तक मेरी नज़रें झुकी हुई थी। मैंने अपनी बीवियों के अलावा किसी भी लड़की पर बुरी नज़र नहीं डाली थी। हमेशा अपनी नज़रों की हिफाजत काम पर ले आई कि मैं एक तवाइफ के कोठे पर बैठा था, और वो भी अपनी औलाद के हुसूल की खातिर। और ये बात एक मर्द के लिए बहुत अज़ियतनाक होती है। मैंने जायज़ तरीके से सब कुछ करना चाहा, लेकिन मुझे मेरी ख्वाहिश नहीं मिल पाई और अब मैं गुनाह की तरफ राग़िब होने लगा। कुछ ही देर बाद एक हसीन महजबीन गज़ल पर रक्स करने लगी। मैंने बस एक नज़र इस पर डाली थी। वो बेतहाशा हसीन लड़की थी और इतनी हसीन कि मेरी नीयत डगमगाने लगी, लेकिन मैंने फ़ौरन से नज़रें झुका ली। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। दिल बड़ा ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और उसके पाँव बिल्कुल सफ़ेद थे, रंगत दूधिया थी और पैरों के ऊपर गोल गोल मेहंदी की टिकियाँ बनी उसके पैरों को हुस्न को और भी बढ़ा रही थी। उसके पैरों में पहने हुए घुंघरू बज रहे थे और फैंसी मैक्सी में वो दिल लुभाने की हद तक हसीन लग रही थी। उसके पैरों में पहने हुए घुंघरू बज रहे थे और फैंसी मैक्सी में वो दिल लुभाने की हद तक हसीन लग रही थी। बहुत से रईसज़ादे और अमीरज़ादे उस पर पैसे निछावर कर रहे थे। जैसे ही उसका रक्स ख़त्म हुआ वो आदाब करते हुए कमरे के अंदर चली गई। मर्दों का रज्जो बाई के पास हजूम बढ़ चुका था। सभी उस लड़की के साथ रात गुजारने के लिए मतमनी थे और मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे, लेकिन रज्जो बाई ने सबको मना कर दिया। सब मर्द मायूस होकर जा चुके थे और अब उसके कोठे में उस तख्त पर या तो वो औरत बैठी थी या मैं और यासिर। वो कहने लगी कि 9 माह के कितने पैसे दोगे सेठ? मैंने कहा कि कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तो वो कहने लगी कि 30 लाख लूँगी। मैंने जेब से चेक बुक निकाली और 30 लाख का चेक बनाकर उसे दे दिया। वो मुझे बड़ी हैरत से देख रही थी और शायद उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी भी कोई उसे चेक दे सकता है, खुश कर देगी। मेरा दिल फिर ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, क्योंकि जो कुछ मैं करने जा रहा था वो गुनाह था और नाजायज़ था। मुझे अपने ही कदम भारी लग रहे थे। ताहम मुश्किल से मैं अपने कदम उठाता उस कमरे तक पहुंचा और जैसे ही दरवाज़ा खोला मुझे लगा किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में दबोचा हो। वो लड़की बमुश्किल 20 साल की होगी और वो बेहद हसीन और ख़ूबसूरत थी। उस वक्त कमरे में मौजूद बेड पर बैठी थी और हालांकि सर्दियों की शामें थी, लेकिन फिर भी मेरे माथे पर पसीना नमूदार था। मैंने जेब से टिश्यू निकालकर अपना पसीना साफ़ किया और वो कहने लगी कि साहब दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दो। मैं वापस पलटा, दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगाते हुए
میرے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے۔ حالانکہ میری 6 بیویاں تھیں اور سب کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے تھے، میرا ہاتھ کبھی بھی دروازے کو بند کرتے ہوئے یا کنڈی لگاتے ہوئے یوں نہیں کانپا تھا۔ یہ تھی کہ ان کے اور میرے بیچ نکاح کا پاکیزہ رشتہ تھا، لیکن اس لڑکی کے بیچ جو کچھ بھی ہوتا وہ گناہ ہوتا۔ میں بہت گھبرا رہا تھا، اور جب میں اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھا تو وہ مجھے کچھ دیر ٹکر ٹکر دیکھتی رہی۔ وہ شاید اس بات کی منتظر تھی کہ میں اس سے کوئی بات کروں۔ پھر وہ کہنے لگی کہ کیا بات ہے سیٹھ صاحب، کیا میں آپ کو اچھی نہیں لگی؟ کیونکہ اب تک میری نظریں جھکی ہوئی تھی، میری نظریں مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ میں اسے دیکھوں۔ میں نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے، آپ جانتی ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ یہ کیسا سوال ہے صاحب، ظاہر ہے یہاں آنے والا ہر مرد کیوں آتا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی۔ میں نے کہا کہ لیکن میں اولاد کے حصول کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ کچھ دیر چپ بھی رہی اور پھر کہنے لگی کہ کتنے پیسے مانگے ہیں رجو بھائی نے؟ میں نے کہا کہ 30 لاکھ۔ یہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ اتنی بڑی رقم؟ پھر گہری سانس لی اور کہنے لگی کہ چلو اچھا ہے، میں 9 ماہ روز روز کی اذیت سے بچ جاؤں گی۔ میں نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا جہاں ایسا کچھ تھا کہ اچانک ہی میرے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور کہنے لگی کہ بتی بجھا دیں گے یا پھر جلتی رہنے دیں گے؟ اس کی یہ بات سن کر میں پورے کا پورا لرز سا گیا۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں سب کچھ کیسے کر پاؤں گا بنا کسی جائز رشتے کے۔ جب اس نے میرے لیے ہی بیٹھنا تھا تو پھر نکاح کر کے کیوں نہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، میں نے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اس نے مجھے حیرت سے دیکھا اور پھر ہنسنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ سیٹھ صاحب کیا نشہ کر کے آئے ہو؟ ایک طوائف سے نکاح کون کرتا ہے؟ یہاں اس کو کوئی عزت نہیں دیتا اور اس کے ساتھ تو صرف وقت ہی گزارا جاتا۔ صاحب کیا نشہ کر کے آئے ہو؟ ایک طوائف سے نکاح کون کرتا ہے؟ یہاں اس کو کوئی عزت نہیں دیتا اور اس کے ساتھ تو صرف وقت ہی گزارا جاتا ہے اور اپنا مقصد پورا کیا جاتا ہے۔ کوئی رات گزارنے کا مقصد لے کر آتا ہے تو کوئی اولاد کا۔ آپ بھی اپنا مقصد پورا کرو اور جاؤ۔ اس جیسی گری پڑی چھوٹی لڑکیوں کو کیوں بیوی جیسا درجہ دینا چاہتے ہو؟ ہم اس قابل نہیں ہوتے۔ ویسے بھی ہر مرد کی استعمال شدہ عورت کو کون بیوی بنانا چاہتا ہے؟ تو مجھے بیوی بناؤ گے تو عزت نہیں پاؤ گے۔ کیا بتاؤ گے گھر میں جا کے اپنی بیوی کو؟ کیا یہ کہہ سکو گے کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ نہیں کہہ سکو گے۔ میں نے کہا کہ بیوی کو بتا کر آیا ہوں اور کہہ کر آیا ہوں۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ تمہاری بیوی کو اولاد کی بڑی خواہش ہے، ورنہ کبھی بھی مجھ سے شادی کا مشورہ نہ دیتی۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میری بیوی تو مجھے صاف انکار کر چکی ہے، بلکہ وہ کہ جب تم نے میرا بچہ پیدا کرنا ہے تو پھر جائز طریقے سے کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگی کہ رجو بھائی نہیں مانے گی۔ میں نے کہا کہ میں بات کر لیتا ہوں۔ میں دروازہ کھول کر باہر گیا تو وہ عورت ابھی بھی اپنی تخت پر بیٹھی تھی، وہیں تکیہ سیدھا کر رہی تھی اور شاید سونا چاہتی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ کیا ہوا؟ کیا ماجبین نے نخرہ دکھایا ہے یا انکار کیا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، لیکن میں بنا نکاح کے اس لڑکی کو چھو بھی نہیں سکتا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ نکاح نہیں کروں گی۔ تمہارا کیا بھروسہ کہ کل کو حق جمانے لگ جاؤ؟ میں اپنی لڑکیوں کا نکاح نہیں کرتی۔ میں نے کہا کہ میں اسے بیوی بنانا چاہتا ہوں اور 9 ماہ بعد طلاق دے دوں گا، چاہو تو پیسے اور لے لو۔ میری بات پر وہ راضی ہو گئی اور پھر کہنے لگی کہ کل آ جانا، 20 لاکھ کی رقم اور لے کر آنا۔ 9 ماہ کے لیے میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گی۔ جیسے ہی تمہارا بچہ ہوگا تو میری بیٹی کو طلاق تھا اور پھر میں نے واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ گھر گیا تو 6 کی 6 بیویاں میری منتظر تھیں۔ سب کی سب کہنے لگی کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، اولاد کے لیے اتنا بڑا گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے کسی کو بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اس کمرے میں جا کر لیٹ گیا اور اس رات کوئی بھی بیوی میرے پاس نہ آئی تھی۔ سب مجھ سے ناراض تھی اور اگلی صبح میں کوٹھے پر پہنچ گیا۔ یاسر کے ساتھ میرا ایک اور دوست تھا، میں نے اسے سب بتایا ہوا تھا اور جسے سن کر اس کے چہرے پہ صاف ناگواری نظر آ رہی تھی۔ کوٹھے پر جا کر نکاح پڑھانا اس کو شاید منظور نہ تھا، لیکن میں نے منہ مانگی قیمت دی تھی۔ میرا نکاح ماجبین سے ہو گیا۔ میں نے رجو بیگم کو کہا کہ
جب تک میرا بچہ نہیں ہو جاتا اسے میں اپنے پاس رکھوں گا۔ اس نے میرے گھر کا پتہ مجھ سے لے لیا تاکہ پورے 9 ماہ بعد آ کر وہ مہاجبین کو لے جائے گی۔ جب میں اسے گھر لے کر آیا تو میری کسی بیوی نے بھی استقبال نہ کیا تھا۔ سب کے سب مجھے اس لڑکی کے ساتھ دیکھ کر اپنے اپنے پورشن میں چلے گئے۔ میں اسے لے کر اپنی بیوی کے پورشن میں آیا جو اس وقت سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میری کسی شادی پر وہ یوں نہیں روئی تھی جس طرح سے آج رو رہی تھی۔ پہلی بار میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت سے محسوس کی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں مہاجبین کو اپنے کمرے میں لے کے آیا اور میرا کشادہ بڑا کمرہ دیکھ کر وہ ایک ایک چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ سیٹھ صاحب تو بڑا پیسے والا ہے۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کنڈی لگائی۔ آج میرے ہاتھوں میں لرزش نہیں تھی کیونکہ میں اس کے ساتھ ایک پاکیزہ رشتے میں بن چکا تھا۔ سانس لے کر میں اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ سیٹھ صاحب نہیں، میں تمہارا شوہر ہوں، مجھے تم اعظم کہہ سکتی ہو۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ بس 9-10 ماہ کا شوہر۔ پتہ نہیں کیا تھا جو اس کی بات میرے دل کو جا کے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ اچھا کہہ دوں گی۔ اچھا تو یہ بتا کہ کوئی سادہ سا لباس ہے جو میں پہن لوں۔ ابھی بھی اس نے فینسی میکسی پہن رکھی تھی اور میں بیڈ سے اٹھا اور الماری سے اسے ایک سادہ سا جوڑا لا کر اسے دے دیا اور کہا کہ شوہر کو تم نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی۔ پھر میرے ہاتھ سے سادہ جوڑا لیا اور واش روم چلی گئی۔ جب واپس آئی تو سادے جوڑے میں ملبوس تھی۔ چہرہ بھی دھلا ہوا تھا لیکن سادگی میں بھی کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور میں نے رہنمائی میں اسے ویسی ہی انگوٹھی دے دی تھی جیسی میں نے اپنی پچھلی 6 بیویوں کو دی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ بھی ویسے ہی نرمی کا معاملہ کیا جیسے اپنی باقی بیویوں کے ساتھ برتا تھا، لیکن صبح وہ بہت حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے لیے ناشتہ تیار کرواتا ہوں، تم باہر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر آیا تو سامنے صوفے پر ہی صوفیہ بیٹھی اپنے ہاتھوں کو صاف کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ ایسی بری عورت سے شادی کریں گے۔ آپ کو اندازہ ہے میں پوری رات سو نہیں پائی کیونکہ آپ نے رات ایک ایسی عورت کے ساتھ گزاری ہے جس کی ہر رات ایک نیا مرد اس کے پاس ہوتا ہے۔ آپ کا دل کیسے چاہا ایسی عورت کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی؟ مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا، اور آپ اس کے وجود سے وارث چاہتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کہتے ہیں کہ نیک عورت کے وجود سے اگر اولاد پیدا ہو تو وہ نیک ہوتی ہے۔ آپ نے اولاد کے لیے طوائف زادے کا انتخاب کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ یہ میں نہیں جانتا، لیکن صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھو۔ جس طرح سے تم نے خود پر کی ہیں ویسا ہی صرف اس کے لیے بھی دکھاؤ۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، مجھ سے آپ ایسی کوئی امید نہ رکھیں، اور یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے سے چلی گئی۔ میں نے ملازمہ سے کہہ کر ناشتہ بنوایا اور ٹیبل پہ رکھا۔ جب میں کمرے میں گیا تو وہاں جبین کچھ نروس سی بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر میں اس کو اپنی ہمراہی میں باہر لے گیا۔ اس کی کرسی کو پیچھے کیا تو کہنے لگی کہ وہ رات کو جو اور عورتیں تھیں وہ سب کون تھیں؟ میں نے کہا کہ وہ سب میری بیویاں تھیں۔ یہ سن کر اسے حیرت ہوئی اور کہنے لگی کہ اتنی ساری بیویاں تھیں تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں نے کہا کہ اولاد کے حصول کے لیے۔ تو وہ کہنے لگی کہ تو کیا 6 کی 6 بیویوں کی اولاد نہیں ہوئی؟ میں نے کہا نہیں ہوئی۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی اور پھر کہنے لگی کہ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، 6 بیویوں کے ہوتے ہوئے آپ کی ایک بیوی سے بھی اولاد نہیں ہوئی۔ میں نے اس کی پلیٹ میں آملیٹ ڈال کے دیا اور ساتھ نہیں آ رہا، 6 بیویوں کے ہوتے ہوئے آپ کی ایک بیوی سے بھی اولاد نہیں ہوئی۔ میں نے اس کی پلیٹ میں آملیٹ ڈال کے دیا اور ساتھ میں اسے بریڈ کے سلائس بھی پکڑائے۔ اپنے سامنے اسے ناشتہ کروایا اور وہ بے حد خوش تھی۔ پھر میں اسے لانگ ڈرائیو پر لے گیا۔ 3-4 دن میرے اس کے ساتھ بہت اچھے گزرے اور پہلی دفعہ میں نے اس کے چہرے پہ بے تحاشا خوشی دیکھی۔ وہ کہنے لگی کہ کتنی اچھی زندگی ہے نا آپ کی بیویوں کی، آپ کے ساتھ سب مل کر رہتی ہیں، آپ کے لیے سجدی سنورتی ہیں۔ یہ کہنے کے بعد یکدم اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ میں نے کہا کہ تم بھی میری بیوی ہو؟ اس نے میری بات پر گہری سانس لی اور
ہماری شادی کو ابھی 1 ماہ ہوا تھا کہ جب وہ میری پہلی بیویوں کا رویہ اچھی طریقے سے سمجھ چکی تھی۔ میری 6 کی 6 بیویاں آپس میں اتفاق سے رہتی تھی، لیکن کوئی بھی محجبین سے بات نہیں کرتی تھی، بلکہ میں نے محسوس کیا کہ جب بھی وہ ان کے پاس جا کر بیٹھتی وہ کس محسوس کر رہی تھی۔ اور رات کے کھانے کے وقت صفیہ اور محجبین دونوں ہی دسترخوان پر بیٹھی تھی، ایک میری دائیں جانب تھی اور دوسری بائیں جانب۔ میں نے روٹی کا پہلا نوالا صفیہ کے منہ میں ڈالا اور دوسرا محجبین کے، لیکن صفیہ نے جب یہ دیکھا تو کھانا چھوڑ کر چلی گئی۔ محجبین کی آنکھیں نم ہوئیں اور وہ کہنے لگی کہ آپ مجھے مت کھانا کھلایا کریں، آپ کی بیوی مجھے پسند نہیں کرتی، میں بری عورت ہوں نا اس لیے۔ میں نے کہا کہ کبھی خود کو میری نظر سے دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کتنی اچھی ہو۔ کسی کا طوائف کے کوٹھے میں پیدا ہونا اور وہاں پرورش پانا اس کا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے۔ میری نظر میں تمہاری بھی اتنی ہی عزت ہے جتنی میری باقی کی بیویوں کی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں کلام پاک اور نماز پڑھنا آتی ہے؟ تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر میں نے ایک خاتون کو گھر پر رکھوا دیا اور جو محجمین کو نماز یاد کرواتی تھی اور کلام پاک پڑھاتی تھی۔ اب تو وہ بھی نماز پڑھنے لگی اور میری شادی کو 2 ماہ گزرے تو وہ حاملہ ہو گئی، اور میرے لیے یہ خوشخبری بہت بڑی تھی۔ لیکن میری 6 کی 6 بیویاں منہ سجائے ہوئے تھیں۔ وہ کہنے لگی کہ اب آپ کی اولاد ایک طوائف کے بدن سے وجود میں آئے گی۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی اور میں اس قدر خوش تھا کہ مجھ پر شادی مرگ کی کیفیت ہو گئی تھی۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں کس قدر خوش تھا۔ میں نے اس کو تحفے میں سونے کا لاکٹ اور چین دیا تھا، اور بلکہ اس کے گلے میں خود پہنایا تھا، لیکن وہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم اداس کیوں ہو؟ تم نہیں جانتی کہ میں کس قدر خوش ہوں۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، مجھے ابھی بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب اولاد کیا ہے۔ میں اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ جیسے وہ خوش نہیں ہے۔ جب بھی میں اس سے پوچھتا کہ تم اداس کیوں ہو تو یہی کہتی کہ نہیں، لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا میرے لیے بے یقین سا تھا۔ ابھی محجبین کو حاملہ ہوئے 15 دن ہی گزرے تھے کہ صفیہ کو بھی الٹیاں آنے لگیں۔ اس کی طبیعت بہت خراب تھی اور مجھے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑا۔ تو ڈاکٹر نے جب صفیہ کا ٹیسٹ لیا تو مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی کانوں پہ، کہ یہ کیسے ممکن تھا۔ صفیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بھی حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ ہماری شادی کو 20 سال کا عرصہ گزر گیا اور میں تو بالکل مایوس ہو چکا تھا، اور صفیہ تو بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ میں نے 4 بار ڈاکٹر سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ واقعی آپ کی بیوی حاملہ ہے۔ صفیہ نے گھر آتے ہی شکرانے کے نوافل پڑھے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نواز دیا۔ لیکن یہ خوشخبری صرف صفیہ تک محدود نہیں تھی۔ 1 ہی مہینے کے اندر حیرت کی بات ہے کہ یہی خوشخبری ملی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا کس طرح سے شکر ادا کروں۔ کئی سال میں نے اولاد کے لیے دعائیں مانگی تھی اور منتیں مانگی تھیں، عمرے کیے تھے، حج کیے تھے، لیکن کبھی بھی مجھے اس طرح کی خوشخبری سنائی نہیں دی تھی۔ اور ابھی 1 مہینے میں ہی میری 7 کی 7 بیویاں حاملہ تھیں، اور سب حیران بھی تھیں۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ میری زندگی میں ہونا شروع ہوا وہ میرے لیے نہایت ہی تکلیف دہ تھا، کیونکہ اب میری ہر بیوی مجھ سے یہ کہنے لگی کہ میں محجبین کا بچہ ضائع کروا کر اسے واپس طلاق دے کر کوٹھے پر چھوڑ دوں، کیونکہ وہ ایک خاندانی عورت نہیں ہے، کوٹھے کی زینت ہے اور طوائف زادی ہے۔ اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ شریف گھرانے میں شریف عورتوں کے ساتھ زندگی گزارے۔ معاشرہ ہم پر تھو تھو کرے گا۔ میری سب بیویاں ایک طرف ہو گئی اور مجھ سے کہتی تھی کہ ہم نہ تو اس عورت کو اپنے گھر میں برداشت کریں گی اور نہ ہی اس کی اولاد کو۔ لیکن میں نے صاف کہہ دیا کہ میں محجبین کو ایسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتا جب اس کو میری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ میری دوسری بیویاں کہنے لگی کہ آپ نے اولاد کے حصول کے لیے اس سے شادی کی تھی، اور اب ہم سب تو اولاد دے رہے ہیں، اور ہم سب کی سبھی نمازی اور پرہیزگار ہیں، ہمیں آپ کے علاوہ اور کسی نے نہیں چھوا، جبکہ یہ عورت بد کردار ہے اور آپ سے پہلے کئی مردوں کے بستر پر جا چکی ہے۔ اس کی رگوں میں گندا خون ہے اور نہ جانے اس کی ماں بھی کس کس کے پاس گئی ہوگی۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے بیچ میں رہے یا اس کا بچہ ہمارے بچوں کے ساتھ پلے۔ ہم یہ سب نہیں کر سکتے، یا تو آپ اسے اپنے ساتھ رکھیں اور ہم سب کو چھوڑ دیں،
وہ جانتی تھی کہ مجھے بچوں سے کتنی محبت ہے اور میں اپنی کسی بھی اولاد کو کیوں چھوڑتا یا اپنی کسی بھی بیوی کو کیوں طلاق دیتا۔ میں پہلے ہی اپنی سب بیویوں سے کہہ چکا تھا کہ میں نے اولاد کے لیے شادی کی ہے، جیسے ہی ماجبین سے مجھے اولاد ہوگی میں اسے طلاق دے کر واپس چھوڑاؤں گا، اور میں نے اس کی ماں سے بھی یہی بات کی تھی۔ اسی بنیاد پر میرا نکاح ماجبین سے ہوا تھا، لیکن اب سب بیویاں اس کی مخالف ہو گئی۔ ایک بار جب میں گھر آیا تو وہ کمرے میں رو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ ایسا کرے کہ یہ بچے ضائع کروا دیں اور مجھے واپس کوٹھے پہ چھوڑ آئے، کیونکہ آپ کی بیویاں مجھے گندی گالی سمجھتی ہیں، مجھے ناپاک کہتی ہیں اور مجھے برا بھلا سمجھتی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایک طوائف کبھی بیوی جیسی عزت بھی پا سکتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں نے ایسی خواہش کر لی۔ میرا بھی جی چاہتا تھا کہ میرا ایک ہی شوہر ہو اور میری اولاد اسی سے ہو۔ میں کسی بھی کوٹھے کی زینت نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن اس میں میرا اختیار نہیں تھا کہ میں نے کوٹھے میں پیدا ہوئی۔ میرا اس میں کوئی اختیار نہیں۔ میں نے وہاں پرورش پائی اور وہی کچھ کیا جو کہ وہاں کی عورتیں کرتی ہیں۔ میں نے پہلے بہت اختلاف کیا تھا، کھانا پینا چھوڑ دیا اور اپنی ماں سے بہت کہا کہ مجھے یہ سب گناہ نہیں کرنا۔ اپنی ماں سے بہت کہا کہ مجھے یہ سب گناہ نہیں کرنا۔ مجھے ان سب چیزوں سے نفرت ہے۔ مجھے مردوں سے بھی نفرت ہے، کیونکہ وہاں پر آنے والے مرد عورت کو بیوی سمجھ کر نہیں آتے، بلکہ شرافت کی چپل کوٹھے کے باہر ہی اتار کر آتے ہیں۔ جو سلوک وہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ نہیں کرتے۔ ہم ان کے لیے صرف وقت گزاری کا ذریعہ ہیں اور ان کے خاندان کی نسل بڑھانے کا ذریعہ نہیں۔ پہلی بار جب آپ نے مجھ سے نکاح کیا اور میرے ساتھ ایک پاکیزہ رشتہ قائم کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ محبت کیا ہوتی ہے، شوہر کسے کہتے ہیں، اور اپنا آپ مجھے معتبر لگنے لگا۔ آپ کی محبت پا کر آپ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ کیا دعا کرتی تھی؟ میں نے کہا کہ کیا؟ اور اس کے رخسار پر بہنے والے آنسو میں نے اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہی کہ میں کبھی بھی ماں نہ بنوں۔ یہ سن کر میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا کہ ایسا کیوں کہتی تھی؟ وہ میرے کندھے پہ سر رکھ کر رونے لگی اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر میں حاملہ ہو گئی تو بچہ پیدا ہوتے ہی آپ مجھے واپس کوٹھے میں چھوڑ آئیں گے، اور مجھے وہ زندگی نہیں چاہیے اعظم۔ میں عزت کی زندگی جینا چاہتی ہوں۔ میں آپ کی بیوی بن کر رہنا چاہتی ہوں اور مجھے واپس نہیں جانا۔ میں ویسی زندگی نہیں جینا چاہتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں کی عورتیں بہت خوشی کی زندگی گزارتی ہیں؟ کیا ان سب کا جی چاہتا ہے کہ ہر روز وہ ایک نئے مرد کے ساتھ وقت گزاریں؟ کوئی عورت ایسا نہیں چاہتی۔ ہر عورت اپنا گھر چاہتی ہے، جہاں اس کا شوہر ہو، اس کے بچے ہوں، جہاں وہ کھل کر سانس لے سکے۔ ہمارے نہ دن اپنے ہوتے ہیں اور نہ راتیں۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں پہلی بار یہ خیال آیا کہ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ طوائف کی زندگی بھی اتنی تھی۔ وہ بھی ایک عورت ہی ہوتی ہے اور اس کی بھی خواہش ایک شوہر اور بچے ہوتے ہیں۔ اس میں ماجبین کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ تم بے فکر ہو اور تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ رجو کو نہیں جانتے، وہ مجھے واپس لے جائے گی۔ میں نے کہا کہ تمہاری منہ مانگی قیمت دے دوں گا، تم میری بیوی ہو اور میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ اپنا خیال رکھو۔ لیکن اسے شاید کوئی خوف لاحق تھا۔ میں نے اپنی باقی بیویوں کے لیے گھروں میں بھی ملازمین کو رکھوا دیا تھا اور وقت گزرنے لگا تھا، لیکن میری بیویوں کی ناپسندیدگی ماجبین کے لیے بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ایک بار جب میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ ماجبین کا کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں پریشان ہو گیا کیونکہ وہ تو کہیں نہیں جاتی تھی۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر آیا تو صفیہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ماجبین کدھر ہے؟ تو اس نے ماتھے پر بل ڈالے اور کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں۔ میں نے اسے شام سے کمرے سے باہر آتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں دوپہر کو سو جاتی ہوں۔ جب میں شام کو اٹھ کر آئی تو وہ باہر لاؤنج میں مجھے نظر نہیں آئی۔ مجھے لگا کہ کمرے میں ہوگی۔ میں تو آپ کے منہ سے سن رہی ہوں کہ وہ کمرے میں بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تم ہر وقت اس کے پیچھے پڑی رہتی تھی، مجھے سچ بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ لیکن صفیہ نے کہا کہ وہ نہیں جانتی۔ میں نے اپنی ساری بیویوں کے گھروں میں دیکھ لیا، لیکن وہ کسی بھی گھر میں نہ تھی، اور ویسے بھی اسے کوئی پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ کسی کے بھی پورشن میں نہیں جاتی۔ صفیہ کے پورشن میں ہی اس کا ایک کمرہ تھا، اور
زیادہ تر وقت وہ کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ مجھے اس کی فکر ہونے لگی اور میں نے چوکیدار سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ وہ تو دوپہر میں اپنا کوئی سامان لے کر جا چکی ہیں۔ یہ سن کر تو مجھے لگا جیسے میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گا۔ میں نے اسے ہر جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ کوٹھے تک پہنچ گیا، لیکن وہ کہیں نہ تھی، بلکہ رجو اگلا سانس نہیں لے پاؤں گا۔ میں نے اسے ہر جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ کوٹھے تک پہنچ گیا، لیکن وہ کہیں نہ تھی، بلکہ رجو بھائی بھی مجھ پر چیخنے چلانے لگی کہ تم نے میری لڑکی کو کہاں غائب کر دیا؟ میں اسے ہر جگہ ڈھونڈ چکا تھا، پر وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا سب کچھ کیوں ہوا۔ میں جب تھک ہار کر رات کو گھر پہنچا تو صفیہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے پریشان سے کھڑی تھی۔ میں نے کہا کہ اب تمہیں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ پتہ نہیں، میرے پیٹ میں بہت درد ہے۔ میں اسے فوراً سے ہاسپٹل لے گیا اور ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ کیا اور یہ کہا کہ آپ کا بچہ بہت کمزور ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ یہ بچ پائے گا۔ پھر ایسی ہی خبریں مجھے دوسری بیویوں کے حوالے سے بھی ملنے لگی۔ میں تو پریشان ہو گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پہلے ایک دم سے سب بیویاں امید سے ہو گئیں اور اب سب کے ہی بچوں کی جان خطرے میں تھی۔ پتہ نہیں ایک دم سے سب کیا ہوا۔ وہ کہنے لگی کہ ہم نے ہی اسے مجبور کر کے گھر سے نکالا تھا۔ ہم سب نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس گھر میں رہے، اور کیونکہ وہ ایک کوٹھے سے آئی تھی، ایک طوائف تھی اور ہم سب لوگ عزت دار گھرانوں سے آئی تھی، ہمیں لگا کہ ہمارے بچوں پر اس طوائف کا اثر پڑے گا، ان کی تربیت بری ہوگی، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ جائے گی تو ہمارے بچوں کی جان کو خطرہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں کو خدا پر یقین نہیں تھا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جسے عزت کی زندگی دینا چاہے اسے کوئی بھی ذلت کی زندگی نہیں دے سکتا۔ ضروری نہیں کہ کوٹھے پر پیدا ہونے والی ہر طوائف طوائفوں والی زندگی ہی جینا چاہتی ہے۔ وہ لڑکی بہت اچھی ہے۔ جب اسے ہمارے گھر کی پاکیزہ ماحول ملا تو وہ نماز بھی پڑھنے لگی اور کلام پاک بھی پڑھنا سیکھ گئی، اور وہ بھی تم لوگ کی طرح 5 وقت کی نمازی تھی، لیکن تم لوگوں کو کبھی بھی اس کی اچھائی نظر نہیں آئی، اور آج یہ وقت آ گیا کہ تم سب کے بچوں کی جان خطرے میں پڑی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں وہ کہاں در در کی۔ میرا سارا دھیان ماجبین کی طرف تھا کہ جب مجھے دارالامان سے ایک فون آیا کہ ایک خاتون 1 مہینہ پہلے ہی دارالامان آئی ہے اور آج ان کی طبیعت بہت خراب ہے، انہوں نے ہی آپ کا نمبر دیا ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہیں۔ یہ سن کر میں بھاگا اور تھوڑا دارالامان گیا۔ جب میں نے دیکھا تو سامنے ماجبین تھی اور بخار میں تپ رہی تھی۔ میں اسے جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اس کی دوائی لی اور اسے گھر لے کر آ گیا۔ میری باقی بیویوں کا رویہ بھی اس کے ساتھ درست ہو گیا تھا۔ میں نے اس کا بہت خیال رکھا، اور پھر 9 ماہ بعد اللہ نے مجھے 7 بیٹوں سے نوازا تھا، اور میں اتنا خوش تھا کہ بتا نہیں سکتا۔ میں نے رجو بھائی کو منہ مانگی قیمت دی تھی، اور ماجبین اب بھی میری بیوی ہے اور میرے گھر میں رہتی ہے۔ سب سے زیادہ نیک اور پرہیزگار بھی وہی ہے۔ ضروری نہیں کہ جو عورت کوٹھے پہ جنم لے وہ طوائفی بننا چاہتی ہو، وہ اچھی زندگی کی خواہش بھی رکھتی تھی، اللہ نے اسے اچھی زندگی دے دی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔